عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی اور آپ جو تبلیغ کا طریقہ کار اپنا رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ فتنہ بازی کر رہے ہیں جیسے دوسرے فرقوں نے کیا. اہل حدیثوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی, ہر بندے نے اپنی مرضی کی چیزیں نکالی. پھر آپ نے کوئی نیا کام کیا, آپ نے تو وہی کیا جو ساروں نے کیا. جی میں نے نیا کام یہ کیا ہے کہ جو اہل حدیث دیوبند بریلوی اور شیعہ نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں نکالی تھی نا, میں نے وہ ساری لے لی. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ میرے خلاف کلپ یہ بنتا ہے یہ چھپا ہوا رافضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ رافضی ہے. شیعہ میرے بارے میں کہتے ہیں یہ نوسبی ہے. اس کا مطلب ہے کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنیوں میں سے نکلا ہوا ہے. میرے علاوہ کون سا بندہ ہے جسے سارے فرقے والے اون بھی کرتے ہوں اور سارے فرقے والے مخالف بھی ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے عقیدے کی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. مثلا میں اگر رفع الیدین کے اوپر زور دیتا ہوں نا, تو کیا اہل حدیث رفع الیدین پہ زور نہیں دیتے؟ اگر میں سیدنا علی کے حق میں بولتا ہوں اور بنو امیہ کی مخالفت کرتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کیا شیعہ اس مخالفت نہیں کرتے؟ اگر میں حیات النبی کے حق میں بولتا ہوں تو کیا دیوبند اور بریلوی حیات النبی کو نہیں مانتے؟ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں جو میں نے آ کے لانچ کیا ہو. ہاں یہ درست تھا کہ میں نے بریلویوں کی جو باتیں حق پہ دیکھی انہیں انڈورس کیا, چاہے مجھے اہل حدیث کی گالیاں کھانی پڑی. جو اہل حدیث کی باتیں درست تھیں میں نے انہیں انڈورس کیا اور اڈاپٹ کیا, خواہ مجھے بریلویوں کی گالیاں کھانی پڑی. میں نے سنیوں کی باتیں لی, وہ والی جو کتاب و سنت کے مطابق درست تھی, میرے مطابق نہیں, کتاب و سنت کے مطابق. ہمیں تو افسوس ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی رد بھی کرتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے. ہمارا علم ہی رد کرے کہ میں نے جو چیز ہائی لائٹ کی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی, اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کہنا ہے ایجنسیوں کا بندہ ہے, اس طرح کی تو آپ ادبی گالی جس کو مرضی دیتے ہیں. وہ تو مجھے بتائیں, دیوبندی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی جو ہے یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا. بریلوی کہتے ہیں کہ علماء دیوبند جو ہے پاکستان بنانے کے مخالف تھے, یہ بھی انگریزوں کے ایجنٹ تھے. دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کیا ہے کہ احمد نام کے بندے, غلام احمد قادیانی, غلام پرویز, احمد بریلوی, وہ کہتے ہیں تینوں کے نام میں احمد آتا ہے. ان تینوں نے جو ہے نا وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا. وہ تو سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی مرضی کا دین نہیں لیا, میں نے ساروں کے اندر جو اچھائیاں تھیں وہ لے لی. اسی لیے آپ دیکھیں سارے فرقوں کی جو عوام ہے نا وہ مجھے ویلکم کہتی ہے, مولوی گالیاں نکالتے ہیں. یعنی دجال سے بڑا فتنہ مجھے انہوں نے بنایا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے بتائیں, میں اتنا سا بریلوی رہا ہوں, اس وقت میرے نام میں کیا مرزا نہیں تھا؟ بچپن سے میرے نام میں مرزا. میرے والد صاحب جیلم کی شاید کوئی میلاد کی محفل ہو جس میں مہمان خصوصی نہ ہو, ان کا نام پورا لکھا جاتا تھا مرزا کے ساتھ. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ یہ مرزا جو ہے وہ قادیانی ہے, نہیں, انہیں پتا تھا یہ کاسٹ ہے, کاسٹ تو ہو سکتی ہے. ابو لہب بھی ہاشمی تھا, محمد رسول اللہ بھی ہاشمی ہے. اب اس کی وجہ سے بنو ہاشم کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو سب سے اعلیٰ خاندان ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں چنے. تو اس وقت ان کو یہ پتا نہیں تھا, انہوں نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور اس کا نقصان دیکھیں انہیں کو ہوا ہے. کیونکہ جو میری ویڈیوز دیکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے. میرا ابھی بھی چیلنج ہے سرکار, جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں نا ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ بریلویوں کی ٹی ایل پی ہو یا دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت ہو, میں نہیں کہتا کوئی آپ 10 ویڈیو, کوئی ایک ویڈیو علمی, یہ میرا چیلنج ہے, ایک علمی ویڈیو قادیانیوں کے خلاف مجھے دکھا دیں ان لوگوں کی, جس میں انہوں نے قادیانیوں کے دلائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں رد کیا ہو. یہ کوئی رد نہیں ہے کہ وہ جی باتھ روم میں مر گیا, نہ رد کہ وہ یہ کہتا ہے بخاری میں ہی آیا, مسلم میں ہی آیا, وہ یہاں پہ دھوکہ دیتا ہے. سوائے میرے کسی کی ویڈیوز نہیں, سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہے قادیانیوں کے خلاف. یہی جو